السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں طارق بن زیاد کے بارے میں، ایک ایسے عظیم مسلم فاتح جو اپنی بہادری اور جنگی حکمت عملی کی وجہ سے تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ طارق بن زیاد کا اصل مشن کیا تھا، اس کی تاریخی فتوحات کا راز کیا تھا اور اس کا اثر آج تک دنیا پر کیسے ہے؟ تو ویڈیو کو پورا دیکھیں اور مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ طارق بن زیاد ایک مشہور مسلم سپہ سالار تھا جس نے 711 میں ہسپانیہ جو کہ موجودہ اندلس ہے کو فتح کیا اور اسلامی تاریخ میں نمایاں مقام حاصل کیا، جس کی آگے ہم مزید تفصیل سے بات کریں گے۔ پیدائش اور آباء و اجداد۔ طارق بن زیاد کی درست پیدائش کی تاریخ معلوم نہیں، تاہم مورخین کا اندازہ ہے کہ وہ 50 ہجری 670 کے آس پاس پیدا ہوا۔ اس کی جائے پیدائش کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے مطابق وہ شمالی افریقہ، مراکش یا الجزائر میں پیدا ہوا، جبکہ کچھ مورخین کا کہنا ہے وہ بربری نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ آباء و اجداد۔ طارق بن زیاد کے آباء و اجداد کے متعلق تفصیلات محدود ہیں۔ زیادہ تر تاریخی حوالوں میں کہا گیا ہے کہ وہ ایک بربری قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور بعد میں عربوں کے زیر اثر اسلام قبول کیا۔ تعلیم اور نجی زندگی۔ طارق بن زیاد کی ابتدائی زندگی کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ملتی، لیکن یہ معلوم ہے وہ ایک ذہین اور شجاع سپاہی تھا جس نے عربوں کے ساتھ مل کر فوجی تربیت حاصل کی۔ وہ عربی زبان سے واقف تھا اور اسلامی تعلیمات کو بھی سمجھتا تھا۔ اس کی ابتدائی تربیت شمالی افریقہ کے مسلم حکمران موسیٰ بن نصیر کے زیر نگرانی ہوئی۔ نجی زندگی۔ طارق بن زیاد کی نجی زندگی کے بارے میں مورخین نے زیادہ تفصیل نہیں دی۔ اس کی شادی اور اولاد کے بارے میں بھی کوئی مستند معلومات موجود نہیں ہیں۔ دور حکومت اور فوجی کارنامے۔ طارق بن زیاد کا سب سے بڑا کارنامہ اندلس اسپین کی فتح تھی۔ اندلس کی فتح۔ موسیٰ بن نصیر کے حکم پر طارق بن زیاد نے 711 میں 12,000 کے قریب فوجوں کے ساتھ مل کر ہسپانیہ پر حملہ کر دیا۔ اس وقت ہسپانیہ پر گوتھ بادشاہ راڈیک کی حکومت تھی۔ طارق نے جبل طارق پر پہنچ کر مشہور تاریخی جملہ کہا، دریا کے اس پار تمہاری پشت پر سمندر ہے اور سامنے دشمن کی فوج ہے، اب پیچھے ہٹنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ یہ جملہ فوج کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے کافی تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ تعداد میں کم ہیں لیکن ان کے حوصلے بلند ہیں۔ اب فتح اندلس پر مکمل تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اندلس شمال افریقہ کے بالکل سامنے یورپ کے جنوبی مغرب کنارے پر ایک حسین اور جمیل جزیرہ نما ایک ملک ہے۔ آج کل اس میں پرتگال اور اسپین دو ممالک واقع ہیں۔ کسی زمانے میں یہ ملک مغربی دنیا کے عظیم ترین ممالک میں شمار ہوتا تھا۔ مسلمانوں کی فتح سے پہلے یہاں کی حکومت سلطنت روم کے ہمسر تھی۔ مسلمانوں کے دور حکومت میں یہ پورے یورپ کے لیے روشنی کا مینار تھا۔ فتح سندھ کی طرح اس حسین و جمیل خطہ زمین کو بھی ولید بن عبد الملک کے زمانے میں فتح کیا گیا۔ اس فتح کا سہرا طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کے سر پر ہے۔ اسپین کے معاشرتی حالات۔ جب کوئی معاشرہ گل سڑ جاتا ہے، اس کے عوام بدحال، درمیانہ طبقہ پریشان حال اور اونچا طبقہ ظالم و عیاش ہو جاتا ہے، تو قانون فطرت ہے اس معاشرے میں انقلاب لانے کے لیے نچلا طبقہ باغی ہو جاتا ہے یا اس پر کوئی بیرونی قوم مسلط ہو جاتی ہے۔ 8ویں صدی کے آغاز میں اندلس کی بھی یہی حالت تھی۔ غلام تو تھے ہی غلام، مزارعین کی حالت بھی ان سے بہتر نہ تھی۔ زمین پر پوری محنت کے باوجود انہیں سکھ کی روٹی نصیب نہ تھی اور نہ ہی ان کی زمینیں ان کی ضروریات پورا کرتی تھی۔ ان کی حالت بعض معاملات میں غلاموں سے بھی بدتر تھی۔ وہ اپنے بچوں کی شادی بھی عمرہ اور زمینداروں سے پوچھے بغیر نہیں کر سکتے تھے، اور اگر جاگیر کے کسان کی شادی دوسرے جاگیر کے کسی مزارع کی لڑکی سے ہو جائے تو اولاد دونوں جاگیروں میں تقسیم کر دی جاتی تھی۔ درمیانہ طبقہ ٹیکسوں کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا اور وہ معاشرتی طور پر دیوالیہ اور ذہنی طور پر پریشان ہو کر رہ گیا تھا۔ اونچلا طبقہ جو کہ ٹیکس ان پر معاف تھے، اب وہ زمین کا مالک تھا، دو قسم کے لوگوں پر مشتمل تھا، فوجی امرا اور پادری۔ عموماً معیاری زندگی اور مزارعین پر ظلم کے لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہ تھا۔ عیش و عشرت اور بد اخلاقی میں بھی مذہبی اوراق فوجی امراء سے کسی طرح کم نہ تھے۔ اس طرح معاشرے پر کسی بیرونی قوت کا حملہ کرنا قانون فطرت کے عین مطابق ہے۔
اور ہر حملہ آور سمجھتا ہے کہ ایسے ملکوں فتح کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ نیز مسلمانوں کا مقصد زندگی بھی اسی چیز کی متقاضی ہے کہ اللہ کے بندوں کو خدا کے علاوہ دوسروں کا غلامی سے نجات دلائی جائے۔ سیاسی انتشار۔ گوتھوں کی بادشاہت انتخابی تھی۔ بادشاہوں کے امیدواروں کی تعداد کافی ہوتی تھی اور بادشاہ کے انتخاب کے بعد بھی باہمی رنجشیں برقرار رہتی تھیں۔ اسلامی حملہ سے قبل اسپین پر وٹیزا کی حکومت تھی، جو یہودیوں کا بہی خواہ، غریبوں کا معاون اور شرافت کا حامی تھا۔ اس وجہ سے فوجی امراء نے اس کے خلاف بغاوت کر کے فوج کے زور سے راڈیک کے بادشاہ کو بنا ڈالا اور وٹیزا کو قتل کر دیا، لیکن بہت سے امراء اور وٹیزا کے رشتہ دار اس نئے بادشاہ کے مخالف تھے اور اس کا تختہ الٹنے کے کسی بھی منصوبے میں تعاون کرنے کے لیے تیار تھے۔ مسلمانوں نے اس سے فائدہ اٹھانے کا مکمل فیصلہ کر لیا۔ بربروں سے قدیم چپکلش۔ بربر قوم حریت پسند اور جنگجو تھی۔ اس قوم نے بڑی مشکل سے عربوں کی اطاعت قبول کی تھی۔ غالباً اسلامی فتوحات میں سب سے زیادہ مشکل شمالی افریقہ ہی کی فتوحات تھیں۔ وہ بار بار مرکزی حکومت کے خلاف بغاوت کرتے رہتے تھے۔ وہ اب مسلمان ہو چکے تھے، اس لیے عرب گورنر موسیٰ بن نصیر نے ان کی جنگی صلاحیتوں کو دوسری طرف استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ ان کو مرکزی حکومت کے خلاف بغاوت کا موقع نہ مل سکے۔ اس مقصد کے لیے اندلس کی فتح بہترین منصوبہ تھا، کیونکہ قدیم زمانہ ہی سے بربروں اور اندلس کے درمیان جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔ بالعموم اب بربروں کا حملہ زیادہ ہوتا تھا، جسے اندلس حکومت نے اب بہت زیادہ مضبوط بنا ڈالا تھا۔ کاؤنٹ جولین کی دعوت۔ اندلس کی فتح کا فوری سبب یہ ثابت ہوا کہ سبتا کا حکمران کاؤنٹ جولین، جس نے 2 مرتبہ مسلمانوں کے حملے کو ناکام بنا دیا تھا، خود موسیٰ بن نصیر کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسے اندلس پر حملہ کرنے کی دعوت دی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اندلس میں رواج تھا کہ امراء کی لڑکیاں شاہی محل میں ملکہ خدمت گاروں کے ساتھ تعلیم و تربیت پاتی تھی۔ جولین کی لڑکی بھی راڈیک کے محل میں تھی۔ اس کی لڑکی بہت خوبصورت تھی، اس وجہ سے راڈیک نے اخلاق و اعتماد کے تمام تقاضوں کو نظر انداز کر کے اس کی عصمت دری کر دی۔ اس کی بیٹی نے اس بات کی اطلاع اپنے والد کو بھیجی تو وہ دارالحکومت پہنچا۔ اس نے اپنے جذبات کو بادشاہ پر ظاہر نہ ہونے دیا اور صرف یہ درخواست دی کہ اس کی بیٹی کی ماں بستر مرگ پر ہے، اس لیے اسے واپس جانے کی اجازت دے دی۔ راڈیک نے جولین کی بہت عزت افزائی کی اور اسے بہت سے اعزازات سے نوازا۔ بربروں کے حملے کے بارے میں اس سے مشورے کیے۔ اس کے کہنے کے مطابق ملک کی منتخب فوج اس کو بھیج دی اور رخصت کرتے وقت اس سے فرمائش کی کہ شکار کے لیے عمدہ باز بھیجے جائیں۔ جولین نے اس بات کا جواب میں کہا، اس مرتبہ ایسے باز بھیجوں گا آپ نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھے ہوں گے۔ کاؤنٹ جولین دارالحکومت واپس لوٹا تو خود موسیٰ کے پاس گیا۔ موسیٰ نے اس کی عزت و افزائی کی۔ جولین نے اسپین کی زرخیزی کے حالات بتائے اور اس پر حملہ کرنے کی ترغیب دلائی۔ موسیٰ نے سوچ بچار کے لیے کچھ وقت طلب کیا اور اس دوران میں خلیفہ ولید بن عبد الملک سے بھی اجازت طلب کی۔ اس کے بعد کاؤنٹ جولین سے معاہدہ کیا گیا۔ جولین سابق بادشاہ وٹیزا کا قریبی رشتہ دار، غالباً داماد تھا، اس لیے اس نے وٹیزا کے دوسرے رشتہ داروں کو بھی شامل کر لیا اور اندلس کی فتح کی سکیم تیار کر لی گئی۔ خلیفہ ولید نے احتیاط سے اقدام کرنے کی ہدایت کی تھی، اس لیے موسیٰ بن نصیر نے پہلے صرف 500 سواروں پر مشتمل ایک چھاپا مار دستہ تیار کیا اور اپنے ایک بربر غلام طریف کو اس کا سربراہ بنا کر اسپین کے ساحل پر چھاپا مارنے کے لیے روانہ کیا۔ یہ دستہ جولائی 710 میں الخضرہ پر حملہ آور ہوا اور فتح مند اور کامران واپس لوٹا۔ اس حملہ سے اسپین کی داخلی کمزوری، فوجیوں کی بزدلی اور نظام عسکری کی خامیوں کا پتہ چل گیا اور کاؤنٹ جولین کے خلوص کی بھی تصدیق ہو گئی۔ طارق بن زیاد کا حملہ۔ موسیٰ بن نصیر نے اس کے بعد 7000 سواروں پر مشتمل ایک لشکر تیار کیا، جس کی قیادت اپنے آزاد کردہ غلام طارق بن زیاد کے حوالے کی۔ یہ لشکر 9 جولائی 711 کو اس جگہ پر پہنچا جسے جبل طارق کہا جاتا ہے۔ کاؤنٹ جولین اس کے ساتھ تھا۔ اندلس پہنچنے کے لیے بحری بیڑا اسے مہیا کیا گیا تھا۔ طارق نے ساحل اندلس پر اترتے ہی ان جہازوں کو آگ لگا دی جس پر سوار ہو کر وہ شمالی افریقہ سے یہاں آئے تھے۔
یہ گویا اس بات کا اعلان تھا اب مرنا جینا اسی سرزمین میں ہے اور واپس بھاگنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ تھیوڈ میر کو شکست۔ طارق کا پہلا مقابلہ تھیوڈ میر والائی مرسیا کے ساتھ ہوا۔ تھیوڈ میر راڈیک کا تجربہ کار جرنیل تھا، لیکن وہ شکست کھا کر اسے بری طرح سے بدحواس ہوا کہ اس نے بادشاہ کے پاس پہنچ کر اطلاع دی۔ وہ یہ تھی کہ ہمارے ملک پر ایسے لوگوں نے حملہ کیا ہے جن کا وطن معلوم ہے نہ اصلیت، کہ کہاں سے آئے ہیں، زمین سے نکلے ہیں یا آسمان سے اترے ہیں۔ راڈیک کو شکست۔ راڈیک نے اس اطلاع پر شمالی اسپین کی جنگوں کو ملتوی کر دیا۔ فوراً دارالحکومت پہنچا اور ہر طرف ہرکارے دوڑائے گئے۔ جاگیرداروں اور امراء کو فوجیں لے کر پہنچنے کا حکم دیا گیا۔ پادریوں نے مذہبی جنگ کا آواز دیا اور 1,00,000 لشکر اکٹھا ہو گیا۔ طارق کو ان سب تیاریوں کا علم ہوا تو اس نے موسیٰ بن نصیر کے پاس ہرکارے بھیجے۔ اس نے مزید 5,000 فوج بھیج دی۔ اس طرف سے 1,00,000 کے اندلسی لشکر کے مقابلے میں 12,000 مجاہدین کی ایک جماعت تیار ہو گئی۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو عجیب منظر تھا۔ ایک طرف 1,00,000 ٹڈی دل جو ہر طرح کے اسلحہ سے لیس تھا، اور دوسری طرف 12,000 انسان جو اپنے وطن سے دور، کمک اور رسد سے مایوس تھے اور جن کے پاس دشمن کی بنسبت اسلحہ بھی بہت کم تھا۔ طارق بن زیاد نے اپنے ساتھیوں کے چہروں پر اس صورتحال کا رد عمل پڑھا تو اس نے ان کو خطاب کیا: اے جوان مردو، جنگ کے میدان سے اب فرار کی کوئی صورت نہیں ہے۔ دشمن تمہارے سامنے ہے اور سمندر تمہارے پیچھے۔ صبر اور مستقل مزاجی کے علاوہ اب تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ تمہارے پاس دشمن کی فوج بھی ہے اور اسلحہ جنگ بھی۔ تمہارے پاس تمہاری تلواروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تم اپنی عزت و ناموس بچاؤ، دشمن جو تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے آ رہا ہے اس کے دانت کھٹے کر دو، اس کی قوت کو ختم کر دو۔ میں نے تم کو ایسے امر کے لیے نہیں پکارا جس سے میں گریز کروں۔ میں نے تم کو ایسی زمین پر لڑنے کے لیے آمادہ نہیں کیا جہاں میں خود لڑائی نہ کروں۔ اگر تم نے ذرا بھی ہمت سے کام لیا تو اس ملک کی دولت تو ویسے تمہارے جوتوں کی خاک ہوگی۔ اگر یہاں کے شہ سواروں سے نپٹ لیا تو خدا کا دین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہاں جاری و ساری ہو جائے گا۔ یہ جان لو جدھر میں تم لوگوں کو بلا رہا ہوں ادھر جانے والا شخص پہلا میں ہوں گا۔ جب فوجیں ٹکرائیں گی تو پہلی تلوار میری ہوگی جو اٹھے گی۔ اگر میں مارا جاؤں گا تو تم لوگ عاقل و دانا ہو کر کسی دوسرے کا انتخاب کر لینا، مگر خدا کی راہ میں جان دینے سے منہ نہ موڑنا اور اس وقت تک دم نہ لینا جب تک یہ جزیرہ فتح نہ ہو جائے۔ کئی روز مسلسل راڈیک کا لشکر داد عیش دیتا رہا اور مومنین سر بسجود فتح و نصرت کی دعائیں مانگتے رہے۔ بالآخر طبلِ جنگ بجے اور فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ ایک ہفتہ تک صبح سے شام تک جنگ ہوتی اور شام کو دونوں لشکر ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے۔ اسلامی لشکر بہت بہادری سے لڑ رہا تھا، لیکن اپنے سے 8 گنا لشکر کو جسے تمام سہولتیں حاصل ہوں شکست دینا اتنا آسان نہ تھا۔ 8ویں روز طارق نے بھرپور حملہ کیا۔ سابق بادشاہ وٹیزا کے رشتہ دار راڈیک کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ راڈیک کی فوج کا دایاں اور بایاں بازو انہی کے کمان میں تھا۔ کلب کی وہ خود کمان کر رہا تھا۔ طارق نے پورا زور کلب ہی پر لگا دیا اور عرب و بربر اس بہادری سے لڑے کہ مسیحی لشکر بھاگ کھڑا ہوا۔ خود راڈیک بھی میدان سے بھاگ نکلا اور کہا جاتا ہے کہ دریا عبور کرنے کی کوشش کرتا ہوا لہروں کی نظر ہو گیا۔ اندلس کی فتح۔ اندلس کی مرکزی حکومت کو شکست دینے کے بعد طارق بن زیاد نے اپنی فوج چھوٹے دستوں میں تقسیم کر کے مختلف شہروں کی طرف روانہ کر دی اور کاؤنٹ جولین کی رہنمائی کے مطابق ملک کے طول و عرض میں اسلامی فوج کے دستے فتوحات حاصل کرنے لگے۔ مسلمانوں نے پہلا حملہ اسیا پر کیا جہاں گارڈ ایسٹ کی شکست خوردہ فوج جمع ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور قرطبہ کی فتح کا صحرا مغیث رومی کے سر بندھا۔ مالکا اور غرناطہ بھی فتح ہو گئے۔ دارالحکومت تلیتلا کے باشندے مسلمانوں کی آمد کی خبر سن کر شہر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ فتح کی بشارت ملتے ہی موسیٰ بن نصیر اندلس روانہ ہو گئے۔ موسیٰ نے فتح اندلس کی تکمیل کے لیے کرمونا، اشبیلیہ اور ماروا کو فتح کیا۔ اس کے بعد دارالحکومت تلیتلا میں طارق کے ساتھ جا ملے۔ سپین کے شمالی حصے کی تسخیر دونوں کی متحدہ فوجوں نے کی۔
اور سرکونہ، ارغون اور بشلونہ کے علاقے فتح ہوئے۔ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کی واپسی۔ خلیفہ ولید بیمار پڑ گیا، اس نے موسیٰ بن نصیر کو واپسی کا حکم دیا۔ چنانچہ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد 795 میں بے پناہ مال و غنیمت کے ساتھ پایا تخت دمشق روانہ ہوئے۔ واپسی پر اس نے اپنے بیٹوں عبدالعزیز، عبداللہ، عبدالملک کو سپین، شمالی افریقہ اور مراکش کا والی مقرر کر دیا۔ موسیٰ کی اچانک واپسی کی بنا پر مسلمانوں کے مفادات کو سخت نقصان پہنچا۔ خلیفہ ولید کے مرنے کے بعد اس کے جانشین خلیفہ سلیمان نے محض اپنی ذاتی رنجش کی بنا پر بجائے موسیٰ کی عزت و توقیر اور منصب میں اضافہ کے اس کے جیل میں ڈال دیا۔ بعد میں اگرچہ ایک سردار کی سفارش پر اس کو رہا کر دیا گیا، لیکن سلیمان نے اس پر کئی لاکھ توان جرمانہ عائد کر دیا۔ اس قدر بڑی رقم موسیٰ ادا نہ کر سکا اور اسلام کے اس نامور فرزند اور عظیم سپہ سالار اور فاتح نے اپنی زندگی کے بقیہ ایام انتہائی قسم پرسی اور تنگ دستی میں گزارے۔ طارق بن زیاد کا انجام۔ طارق بن زیاد کے آخری ایام کے متعلق متضاد روایات ملتی ہیں۔ کچھ مورخین کے مطابق موسیٰ بن نصیر نے طارق کو واپس دمشق بلا لیا، جہاں اسے خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دربار میں حاضر ہونا پڑا۔ اس کے بعد اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ کچھ روایات کے مطابق وہ دمشق میں ہی وفات پا گیا، جبکہ بعض کے مطابق وہ گمنامی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا گیا۔ طارق بن زیاد کی وفات کی تاریخ بھی یقینی نہیں ہے، تاہم اندازہ ہے کہ وہ 720 کے آس پاس وفات پا گیا۔ طارق بن زیاد کو اسلامی تاریخ کا ایک عظیم جرنیل مانا جاتا ہے۔ اس کی بہادری، حکمت عملی اور قیادت نے مسلمانوں کو یورپ میں ایک مضبوط جگہ بنانے میں مدد دی۔ آج جبل طارق اسی کے نام سے موسوم ہے، جو اس کی تاریخی فتح کو یاد دلاتا ہے۔ طارق بن زیاد کی شخصیت ایک شجاع، مدبر اور جبری سپہ سالار کی حیثیت سے تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ اس نے ایک ناقابل فراموش تاریخ رقم کی جو آج بھی مسلمانوں کے لیے فخر کا باعث ہے۔